سب سے پہلے تو میں میرے بہت ہی محترم بھائی قاسم صاحب کا مشکور ہوں کہ آپ نے اس محفل پاک میں مجھ ناچیز کو بھی حاضری لگوانے کا موقع دیا، اور یہ اصالِ ثواب کی محفل ہے۔ خاموش بیٹھنا بھی عبادت ہے، لیکن اگر ہم سبحان اللہ اور ماشاءاللہ کہیں گے تو یہ بھی اصالِ ثواب میں شامل ہوتا ہے اور اپنے درجات میں بھی بلندی ہوتی ہے۔ تو تھوڑا سا محبت سے سرکار کی ثناخانوں کو سنیں، آپ کا سننا بھی عبادت اور ہمارا پڑھنا بھی عبادت۔ تو محبت سے درود پاک سرکار کی بارگاہ میں پیش فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکا یا حبیب اللہ۔ محبت سے پڑھ لیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکا یا حبیب اللہ۔ مدنی سائیں چم پیر تڑے، مدنی سائیں چم پیر تڑے، لب کھل پوسن جدہ تو سایا سو، دل دی ماڑی کوٹھڑی دے در کھل ویسن جدہ تو سایا سو، جڑی گزرے غم بھول ویسن جڈا تو سایا سو، ناشاد میں کو جی بھولڑی کو لگ مل ویسن جڈا تو سایا سو۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکا یا حبیب اللہ۔ وقت مختصر ہے تو میں ان مختصر اوقات میں کوشش کروں گا ایک دو شعر دو کلام کے پیش کر کے اجازت چاہوں گا۔ لجپال بے لجپال بے لگیاں نبھاچا کو جیتے کملی نو گل نال لاچا، لج
لجپال عربی لجپال عربی لگیاں نبھاچا کو جیتے کملی نو گل نال لاچا لجپال عربی بہت ہی پیار شعر غور حضور ضرور کرنا ساڑھے ترلیاں تے ہتھاں جوڑیاں دی اساں لوڑ تو ساڑھی ہر ویلے تو ساں لوڑ کی اساں بے لوڑیاں دی تو ساں لوڑ کی اساں بے لوڑیاں دی تیرے در تے آکے ڈگ پئیاں ماری ہوئی میں تکیاں توڑیاں دی میرے واسطے تاج سکندریے سونا دھوڑ تو ساڑیاں جوڑیاں دی لجپال عربی لجپال عربی لگیاں نبھاچا کو جیتے کملی نو گل نال لاچا لجپال عربی اور آخری شعر پیش کروں گا نہیں آیا میرا رس گیا ماہی میں بولنا چوٹھیا کعوہ تو چوٹھا تڑے بول بھی چوٹھے تینو تاڑی مارے اڑاواں پر جے پکی خبر ہے ملن دی دیویں تینو کٹ کٹ چوریاں پاواں آ سردار کرا جا دیداں کہ دروں دی نہ مر جاواں لجپال عربی لجپال عربی لگیاں نبھاچا کو جیتے کملی نو گل نال لاچا لجپال عربی بہت شکریہ اللہ آپ کو سلامت رکھے ایک نعت پاک کے 2 اشعار اور اس کے بعد اجازت محبت سے حضور پاک سرکار کے پروگرام میں پیش فرمائیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا اس سال ثواب کی محفل ہے تو سرکار کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت کے 2 اشعار اور اجازت چاہوں گا جدوں دن حشر دے سوال ہون گے مل کے پڑھ لیں جدوں دن حشر دے سوال ہون گے حامی ساڈے آمنہ دے لال ہون گے
حامی ساڈے آمنا دے لال ہون گے جدوں دن حشر دے سوال ہون گے حامی ساڈے آمنا دے لال ہون گے حامی ساڈے آمنا دے لال ہون گے آپ ساریاں نو پئی ہوے گی آپ ساریاں نو پئی ہوے گی مصطفیٰ نو ساڈے خیال ہون گے مصطفیٰ نو ساڈے خیال ہون گے حامی ساڈے آمنا دے لال ہون گے اور آخری شعر پیش کروں گا اس پاسے رحمت حضور ہوے گی اس پاسے رحمت حضور ہوے گی جیڑے پاسے فاطمہ دے لال ہون گے جیڑے پاسے فاطمہ دے لال ہون گے حامی ساڈے آمنا دے لال ہون گے ایک شعر پیش کروں گا عیب ہوئے جسماں دے اندر کدیو مال نہیں وکیا صدا بے لجے یارو وک جاندے کدی لجپال نہیں وکیا زمانہ وکیا تختاں تے تاجاں لئی ناصر جے نہیں وکیا تے اس ویلے علی دا لال نہیں وکیا جڑے پاسے رحمت حضور ہوے گی جڑے پاسے فاطمہ دے لال ہون گے حامی ساڈے آمنا دے لال ہون گے جدوں دن حشر دے سوال ہون گے حامی ساڈے آمنا دے لال ہون گے الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ انتہائی مشکور ہوں بھائی قاسم کا جنہوں نے اس پاکیزہ محفل میں مجھے چیز کو حاضری کا موقع دیا دعا ہے اللہ پاک ہماری بہن کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کے صدقے سے ہماری بخشش فرمائے محبت کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں ہدیہ درود شریف پیش کریں کوئی زبان خاموش نہ رہیں پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ سبھی شامل ہو جائیں پڑھیے صلی اللہ علیہ یا نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری ثنا خان مصطفیٰ ماشاءاللہ ہمارے سینئر ثنا خان
علی رضا نوری صاحب جو کہ گجرات سے تشریف لائے، میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے چیز کی دعوت کو قبول کیا اور ہمیں ہماری اس محفل میں تشریف فرما کر ہماری محفل کو رونق بخشی۔ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ ایک کلام محبت کے ساتھ آپ نے کوشش کرنی ہے میرے ساتھ مل کے پڑھنے کی۔ جڑے دل وچ رکھ دے ارمان مدینے دے، جڑے دل وچ رکھ دے ارمان مدینے دے، بن جان کدی نہ کدی مہمان مدینے دے، بن جان کدی نہ کدی مہمان مدینے دے۔ مولا تیرا شکر کراں ایک بار جے کر دے، مولا تیرا شکر کراں ایک بار جے کر دے، پیدا اساں کمل سامان مدینے دے، پیدا اساں کمل علیہ سامان مدینے دے، پیدا اساں کمل علیہ سامان مدینے دے۔ اور بہت ہی پیارا شعر سنیا ہے مدینے تے، جدوں دور نظر پیندے، سنیا ہے مدینے تے، جدوں دور نظر پیندے، جی کردا ہے ہو جائے، جی کردا ہے ہو جائے، قربان مدینے تے، جی کردا ہے ہو جائے، قربان مدینے تے، جی کردا ہے ہو جائے، قربان مدینے تے، جڑے دل وچ رکھ دے ارمان مدینے دے۔ منقبت پہ دو اشعار پڑھ کے اجازت۔ کربلا والے ہمیں
در سے رضا دیتے ہیں کربلا والے ہمیں، در سے رضا دیتے ہیں تیر پہ تیر بکھا کر، وہ دعا دیتے ہیں تیر پہ تیر بکھا کر، وہ دعا دیتے ہیں کربلا والے ہمیں، اور اب نہ مانگیں گے کبھی پانی چچا لوٹا ہو، اب نہ مانگیں گے کبھی پانی چچا لوٹا ہو، خشک ہونٹوں سے یہ معصوم صدا دیتے ہیں، خشک ہونٹوں سے یہ معصوم صدا دیتے ہیں، تیر پہ تیر بکھا کر، وہ دعا دیتے ہیں۔ اور حاصل کلام شعر، بول زینب میرے بابا کو بلا کر لاؤ، بول زینب میرے بابا کو بلا کر لاؤ، گر بلائے ہوئے مہمان کو دغا دیتے ہیں، گر بلائے ہوئے مہمان کو دغا دیتے ہیں، تیر پہ تیر بکھا کر، وہ دعا دیتے ہیں کربلا والے ہمیں، در سے رضا دیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسالِ صاحب کی اس محفل میں ہم سب حاضر ہیں، اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہماری اس حافظہ عالمہ فاضلہ بہن کے درجات کو بلند فرمائے۔ یقین کریں ان کے اسالِ صاحب میں آنے سے اللہ پاک ہماری بھی بخشش فرما دے گا، کیونکہ جو دین کی خدمت کرتے ہوئے، دین کی خدمت کا جذبہ لیتے ہوئے دنیا سے رحلت فرما گئی ہیں، وہ یقیناً کل قیامت والے دن ہماری شفاعت کا بھی باعث بنیں گی۔ اللہ پاک مرحومین کے، مرحومہ کے جتنے بھی لواحقین ہیں، اللہ پاک ان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ قبلہ توتی پاکستان قاری عمر شہزاد صاحب نے حکم کیا، میں آپ کے حکم پر یہاں پہ حاضر ہوں، اللہ پاک میری اور آپ کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ محبت کے ساتھ مل کے یک زبانوں کے اپنے اور میرے کریم آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجئے۔ کوئی لب، کوئی زبان خاموش نہ رہے، ایک دفعہ مل کے سرکار کی بارگاہ میں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ سارے پڑھ لو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔
جڑے کہندے سی مرانگے نال تیرے اجے ہونا بھی باریاں ماریاں نے جڑے ترس دے سن دید نو دنے راتی اجے ہونا بھی ڈولیاں باریاں نے تے جدو خزان باغ اندر وال کھولے پنچھی اڑ گے مار اڈاریاں نے محمد بوٹیا جھوٹائی جگ سارا اللہ نبی دیا سچیاں یاریاں نے۔ اور اس مقام پر حضور عارف گھڑی میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سواد نہیں مشری اندر اسا کھڑاوی چک ڈٹھیاں اے ناساریاں چیزاں نالو او گلہ سجڑ دیا مٹھیاں تے جے لکھوا انجن اچھی آکھو سبحان اللہ جے لکھواری اتر گلابا تو یہ نت زبانہ نام اونا دے لائق نہیں کی گل میں داکانا صلی اللہ علیہ یا ہے بے صبری بڑی دلوں ہے بے صبری بڑی دلوں دعا منگیو صبر آوے ہے بے صبری بڑی دلوں منگیو صبر آوے جڑے مکھ دی ہے سکھ سانو او مکھ شالا نظر آوے جڑے مکھ دی ہے سکھ سانو او مکھ شالا نظر آوے جڑے مکھ دی ادھر آپ دعا کریں میری ایک بھابی ہے میری حالہ بھائی کی بیوی ہیں بڑی سخت طبیعت خراب ہے اچانک بالکل نوجوان ہے جیسے ہماری یہ بہن تھی اسی طرح وہ بھی بالکل نوجوان اور 3 بچے ہیں دعا کریں اللہ پاک انہیں صحت و سلامتی عطا فرمائے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں بڑی یعنی کہ وہ جب سے سونا ہے کیفیت عجیب سی ہوئی ہے بس ہم حضور کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے ہیں ہے بے صبری بڑی دلوں دعا منگیو صبر آوے ہے بے صبری بڑی دلوں بڑی دلوں
صبری بڑی دل نو دعا منگیو صبر آوے جڑے مکھ دی ہے سکھ سانو او مکھ شالا نظر آوے ابو ایوب دیوا گو میری کلے وے سج ویسی ابو ایوب دیوا گو میری کلے وے سج ویسی او شاہ سارے رسولہ دا کدی میرے جے گھر آوے آمد نسائی چمہ پیر تڑے لب کھل پوسن جڑا تو آسے ای دل دی مانڈڑی کوٹھڑی دے در کھل ویسن جڑا تو آسے جیسی گزری رات میں اجڑی دی جیسی گزری رات میں اجڑی دی دھک بھل ویسن جڑا تو آسے نہ شاد نہ کوجی کملی کو لگ مل ویسن جڑا تو آسے ابو ایوب دیوا گو میری کلے وے سج ویسی او شاہ سارے رسول دا او شاہ سارے رسول دا کدی میرے بھی گھر آئے اور اردو کا شاعر اسی بات کو اردو میں کہتا ہے ذرا کہیے سبحان اللہ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو پنجابی لکھ رہا ہے وہی اردو بھی لکھ رہا ہے اور دونوں باتوں میں آپ نے مزہ لینا ہے تک کہ ان کو سبحان اللہ تک کہ ان کو ایوب کے گھر میں تک کہ ان کو ایوب کے گھر میں محل تر سے ہے جھوپڑی کے لیے اتنا کافی ہے زندگی کے لیے اور اللہ جانتا ہے میرے کو قسم چوالو اس گالتے اے شیر جدو میں پڑھنا تے میری کیفیت ہے جی ہوندی کہ میں تو انہوں دس نہیں سکتا کہ اسی اس نبی تے امتی ہے جڑا ایڈا کرم کرنا لائے شہر کہندہ ہے کہ آگے قبر میں بھی چھڑوا لے پھر ذرا کہیے سبحان اللہ جب بھائی بہن ماں باپ چھوڑ کے آ جائیں گے نا تب کون آئے گا سنیے کہ آگے قبر میں بھی چھڑوا لے درد کتنا ہے امتی کے لیے اتنا کافی ہے زندگی کے لیے اتنا کافی ہے زندگی کے لیے اور چاند سورج بھی ان کے قدموں میں چاند سورج بھی ان کے قدموں میں روز آتے ہیں روشنی کے لیے اتنا کافی ہے زندگی کے لیے ان کا لائی کربل دے بادشاہ دی حسین پاک دے نانا پاک دی محبت کو سبحان اللہ
لمبے سجدے آداب مصطفیٰ میں شریعت کھڑی رہی، دروازہ بطول پہ رحمت کھڑی رہے، آ کر چڑھے حسین جو پشت رسول پر بیٹھے رہے، حسین عبادت کھڑی رہے، بیٹھے رہے حسین عبادت کھڑی رہے، لمبے سجدے کیے نبی نے کہا اے نواسے تیری خوشی کے لیے اتنا کافی ہے زندگی کے لیے۔ اور وہیں پہ واپس کہ آ شبیر اے نانا مینج رکھے آئے سر سجدے، کہ آ شبیر اے لوکو مینج رکھے آئے سر سجدے، میرے نانے نو جایا کھو او خود چاوڑ لئی سر آوے، میرے نانے نو جایا کھو، میرے نانے نو جایا کھو او خود چاوڑ لئی سر آوے۔ اور دنیا کے صدمے کو بھولنے کے لیے، اپنی اولاد کی قربانی، بھائی بہنوں کی قربانی کو بھولنے کے لیے ہم واقعہ کربلا کو یاد کرتے ہیں، اور اللہ کی قسم اللہ پاک تسکین دیتا ہے، سکون دیتا ہے۔ ہاں ہاتھ جوڑ امام نے عرض کی تھی، تیرا سونا حسین ذیشان چلیا، تیری مورے نبوت تے بین والا، چڑھ کے نیزے تے پڑھن قرآن چلیا، ویخ زینب سکینہ تے شہار بانو، نالے غازی عباس، ایک باری ہاتھ چوکے غازی پاک واسطے، نالے غازی عباس جوان چلیا، اسا پھر مسافرہ آونا نہیں، تواڈے دین تو ہون قربان چلیا، اللہ حافظ نگری نانا دی، میں سفر طویل تے جاؤں، سڑے آجز زہرا جایا دے، وچ کربل ڈیرے لاؤ، علی اصغر اکبر تے قاسم، میں اپنے بال کو ہوا، اج حشر تائنا کوئی پڑسی، جویں میں قرآن سناؤں، کہ یا شبیر اے لوکو مینج رکھے آئے سر سجدے، میرے نانے نو جایا کھو او خود چاوڑ لئی سر آوے۔ اور ایک دن دنیا تو ٹر جانا ہے، تے جدو کور چ جانا ہے تے ایک کو حسرت ہونی ہے، ہاں مرن تو بعد اے
حاکم میرے دل دی تمنائے جدے لئی مر کے آیا وا جدے لئی مر کے آیا وا او خود ملنے قبر آوے جدے لئی مر کے آیا وا کن فیکون تا گل دی گل اسا اگے پریت لگائی تو میں حرف نشان نیا جڑا دتی میم گواہی اجے بھی سانو او پیٹ سے دے بیلے بوٹے کائی مہر علی شاہ رلتائیوں بیندی جدہ سکھ دوہانو آئی نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت آستانہ علیہ گولہ شریف آستانہ علیہ حضرت بابا شاہ مراد ہاں ایک شعر یہ بھی سنیے ساربانا میر بانا راہیا ساربانا میر بانا راہیا شالا جیوے خیر تھیوے ماہیا جیوے خیر تھیوے ماہیا ساربانا میربانا راہیا ساربانا میربانا راہیا اور حضور پیر سید میرے علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ لا پریتا دے کے لارے ہو گئے لا پریتا دے کے لارے ہو گئے دل دے پیارے ہو گئے ساربانا میربانا راہیا ساربانا میربانا راہیا عمر بھائی قبلہ جب بندہ بے بس ہو جاتا ہے تو کوئی کہتا ہے فلانے دربار پہ جاؤ فلانے دربار پہ جاؤ فلانے دربار پہ جاؤ فلانے دربار پہ جاؤ اللہ والے ہیں اللہ کے ولی ہیں کرم نوازی اللہ کی بارگاہ سے لے کر دیں گے اور بندہ جا کے حضور پیر سید میرے شاہ صاحب فرماتے ہیں آکھی بالدی دیوے پئی خان کاواتے اوندا ویکھاں ڈھول نارا واتے ساربانا میربانا راہیا ساربانا میربانا راہیا حضور میاں صاحب فرماتے نے آمیاں میں ناچر لاویں میرے آوید دارا سجن بنا کے مونا موڑے او سیف ملوک کا یارا آپ فرما دے
کنڈ خالی ماوا باج محمد بخشا کون کرے رکھوال ٹر گئے یار محبتاں والے ٹر گئے یار محبتاں والے تے لے گئے نالی ہاسے دل نہیں لگتا ہن یار محمد جائیے کیڑے پاسے دل نہیں لگتا یار محمد او جائیے کیڑے پاسے اور جدوں بندہ اپنی اکھاں سامنے ماں باپ بہن بھائی نو دنیا تو رخصت کری دائے او دی تکلیف ہے کہ بے بس ہو جاندہ ہے بے بس ہو جاندہ ہے اس مقام تے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ درد تیرے میں نو سون نہیں دے دے کر کر آوڑ ہلے لگے روگ محمد بخشا کچھ نہیں چھڑ دے پلے تے آدر دا وچ خالی خانے پا وچ دخل مکانا محبوبانو ودیا کر دیا مشکل بچ دیا جانا بے بس ہو کے بندہ کیا کہتا ہے بس یا ساڑا زور نہیں چلدا کی تو ساڑا کھونا لسے دا کے کم محمد نس جانا یا رونا لسے دا کی کم محمد نس جانا یا رونا حضور میاں صاحب رو کے فرما دینے جلا دکھا وچ او میرا دل پر راضی 6 مہینیاں دا بال سونا لال علی اصغر ہتھائیں چووے ہتھائیں چ اللہ پاک دی بارگاہ چ بندہ دیندہ ہووے اس جگہ تے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندے نے جلا دکھا وچ دل پر راضی سکھیوں نہ تو وارے دکھ قبول محمد بخشا بس راضی رہن پیارے ہائے افسوس نہ دوش کسے دے اتے لکھی قلم ربانی سجڑا باج محمد بخشا زہر ہوئی زندگانی اور بالکل حاضری کو میں اختتام کی طرف لے کے جا رہا ہوں اور جو میں ابھی اشعار پڑھو میاں صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہ یہ نصیحتیں ہیں ان میں میاں صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ایڈوائسز ہیں نصیحتیں ہیں آپ لوگوں کے لیے میاں صاحب فرماندے نے مٹی داتو او مٹی ہونا پھر قادی
باقی بلے بلے اج مٹی دے اتے بندیا تے کل مٹی دے تھلے آپ فرماندے نے صدانا باغ بلبل تے صدانا باغ بہاراں صدانا ماپے حسن جوانی تے صدانا صحبت یاراں تے سہ جوڑ سہ جوڑ سنگت دے ڈٹھے آخر وتھاں پیاں جلا باج ایک پل نشاں جون دے او شکلاں یاد نہ رہیاں اور بڑا پیارا شعر آپ ماشاءاللہ بڑا پیارا ساؤنڈ چلا رہے ہیں میاں صاحب فرماتے نے کہ سونی صورت تے عاشق ہونا ایک آدھی جڑیائی عاشق بن تو اس سونے دا جسے شکل بنا عاشق بن تو اس سونے دا جسے شکل بنائے اور آخری 3 شعر میری حاضری مکمل اور 3 شعر ہے سبحان اللہ ایک ہے ماپیاں واسطے اللہ ساڑھے جڑے جنہ دے ماں باپ دنیا تے ہیں نے حضور سید شہداء کا صدقہ اللہ پاک انہیں صحت و سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرمائے اور جن کے چلے گئے ہیں سیدہ پاک کے قدمین شریفین میں اللہ پاک ان کو جگہ عطا فرمائے ہاں حضور میاں صاحب فرماندے نے ساری زندگی ماں پہ اپنا ٹھڈ کٹ کے بھکھاں کٹ کے روزگار محنتاں کر کے اولاد نو پال دینے جدو واریاں دی خوشیاں دی تے رب دا سنیڑا آ جاندا ہے حضور رو کے فرماندے نے آسے عمر گزاری تے چلے خار ہزاراں مالی باغ نہیں ویکھن دیندا آئیاں جدن بہاراں اور آخری 2 شعر میری اس مرحومہ بہن کے لیے اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے یہ شعر بالکل عکاسی کر رہے ہیں اور ہے بھی بیٹیوں کے لیے میاں صاحب رحمت اللہ نے لکھے ہیں ساری عمر ساری عمر باغ دی کر راکھی میں ساری عمر گزاری پھل پکن تے آیا جس ویلے لے گئے ہور بیوپارے تیتیاں نہیں پردیس میں باپ تے پترا لئی جاگیرا چپ چپ رہنا تے کچھ نہ کہنا چپ چپ رہنا تے ہر دکھ سہنا اینا دیاں تقدیراں
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وفي مقام آخر رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند پڑھیں اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومين معزز بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، آج کی ایصال ثواب کی اس پاک و پاکیزہ بزم کے اندر میں اور آپ محترم جناب مشتاق صاحب کی بچی مریم مشتاق کے ایصال ثواب کے لیے جمع ہیں، دعا گو ہیں کہ اللہ رب العالمین اس پاک و پاکیزہ محفل پاک کا صدقہ مرحومہ کو کروڑ کروڑ جنت عطا فرمائے اور فردوس کے بالا خانوں میں جگہ عطا فرمائے۔ یہ بچی ہمارے پاس بڑیال مدرسہ جو تقریباً 20 سال سے قائم ہے، وہاں پہ یہ 7-8 سال کی تھی تو ہمارے پاس شعبہ حفظ کے لیے گئی اور حفظ کی تکمیل 2.5 سال کے بعد پھر اس بچی کو درس نظامی کے لیے جو تنظیم المدارس کے مطابق ہمارے جامع میں نصاب ہے اس میں اس کو شامل کیا گیا۔ 4 سال جو 4 درجے ہیں، اولا، ثانیہ، ثالثہ، رابعہ، یعنی خاصہ کی تکمیل کے بعد یہ بچی یہاں واپس آ گئی اور میرے خیال میں 1.5 سال کی بات ہے کہ وہ پہلے واپس آئی اور جب پتہ چلا کہ اچانک اس کی موت واقع ہو گئی ہے تو یقیناً بہت یہ دکھ کا لمحہ ہے والدین کے لیے بھی اور ادارے کے لیے بھی۔ اللہ رب العالمین اس عظیم صدمہ پر والدین کو اجر عظیم عطا فرمائے اور یقیناً ہر مصیبت پر اور ہر تکلیف پر انسان جب صبر کا دامن قائم رکھتا ہے تو رب کائنات دونوں جہانوں میں اجر عظیم عطا فرماتا ہے۔ آپ کافی دیر سے محفل پاک کے اندر موجود ہیں، نعت خوان حضرات بھی اپنی عقیدتوں کا اظہار کر رہے ہیں اور حضرت علامہ مولانا شاہد نقشبندی صاحب بھی
آپ نے بھی بڑا بارونق خطاب آپ کی سماعتوں کی نظر کیا ہے، تو وقت مختصر میں بھی آپ کے سامنے چند معروضات پیش کرنا چاہوں گا کہ رب تعالیٰ نے ہمارے اوپر اتنا احسان فرمایا کہ ہمیں نبی کریم علیہ السلام کو امتی بنایا ہے۔ تبھی اللہ رب العالمین نے فرمایا کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو، اور اس کی وجہ ترجیح یہ ہے کہ تم آقا کونین سید المرسلین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہو۔ تو اس بابرکت موقع پر اسلامی سال کے محرم کا پہلا عشرہ جاری ہے، تو میں اپنی معروضات بھی سید العالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان کیا ذکر کر کے کروں گا، اور آخر میں جو اس محفل کا مقصد ہے اس کی طرف توجہ مبذول کرا کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ معزز سامعین، اگر آپ کوئی مجھ سے توقع رکھتے ہیں کہ میں بہت بڑا کوئی خطیب ہوں اور میں آپ کی امنگوں کے مطابق آپ کی پیاس کو بجھاؤں گا، تو ایسا ہرگز نہیں ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ کے فضل اور توفیق سے جو قرآن کا خلاصہ ہے، جو حدیث کا خلاصہ ہے، میں چاہوں گا کہ وہ چند لمحوں کے اندر آپ کے سامنے آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ تو میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں اللہ رب العالمین کے قرآن سے، جس میں سے میں نے خطبہ کے اندر ایک اشارہ بھی پیش کیا ہے، آیت کا حصہ اور اس کا ایک دوسرا جز پیش کیا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس۔ یہ پوری آیت نہیں ہے قرآن مجید میں، یہ آیت کا حصہ ہے۔ آیت شروع ہوتی ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ پوری آیت، اور یہ آیت ہے سورہ احزاب میں، اور سورہ احزاب کا جو مقام ہے جہاں سے 22واں پارہ شروع ہو رہا ہے، اس مقام پہ یہ آیت ہے۔ اگر آپ نے قرآن شریف گھر میں رکھا ہے ترجمے والا تو اس میں سے ضرور آپ اس کو پڑھیں۔ اور یہ رکوع جو شروع ہوتا ہے، یہ 21واں پارہ جہاں پہ ختم ہو رہا ہے، اس کی آخری 3 آیتیں جہاں سے یہ رکوع شروع ہوتا ہے۔ اس کا بھی ترجمہ میں مختصر آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، پھر اس آیت پہ میں آپ کے سامنے چند باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا، اور اگر قرآن کا نور آپ کے سینے میں اس کا کچھ حصہ بھی آپ لے گئے تو میرے خیال میں اس کے اصالے کے ثواب کے لیے یہی سب سے بڑی خیرات کافی ہے۔ یہ قرآن مجید برہان رشید اللہ رب العالمین کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، اور اس کے اندر رب کائنات نے بڑا ہی تفصیل کے ساتھ جس بھی معاملے کو، جس بھی مسئلہ کو بیان کیا، تو اس میں اللہ رب العالمین نے بہت ہی عظیم اور اعلیٰ طریقے سے مسئلہ کو بیان فرمایا۔ قرآن مجید کا یہ مقام جہاں سے یہ رکوع شروع ہو رہا ہے، بس اس کا ترجمہ میں بیان کروں گا۔ یا ایھا النبی قل لازواجک، یہاں سے یہ رکوع شروع ہو رہا ہے جی، اور اس کا ترجمہ میں پیش کر رہا ہوں کنز الایمان سے، امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو ترجمہ ہے، کیونکہ میں ترجمہ ویسے بھی کر سکتا ہوں کیونکہ میرا یہ شعبہ ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے بہترین ترجمہ جو امام اہل سنت نے کیا ہے وہی میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس لیے میں نے آپ کو تکلیف دی کہ 1 منٹ آپ کا انتظار کرایا۔
اب یہ قرآن شریف میں ترجمہ ہے، قرآن شریف ہو سکتا ہے کنز الایمان کہیں سے نہ مل سکے بعض اوقات، تو یہ ہمارے پاس موجود ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا النبی کل ازواجکا ان کنتن تردن الحیات الدنیا، اے غیب کی خبریں دینے والے نبی۔ یہ ترجمہ امام اہل سنت نے کیا ہے، کیونکہ لفظ نبی کا معنی ہوتا ہے جو غیب کی خبریں دیتا ہے، مطلب ہے نبی ہوتے ہی وہ ہے جو غیب کی خبریں دیتا ہے۔ تبھی تو کسی ترجمے والے نے بھی یہ ترجمہ نہیں کیا، اعلیٰ حضرت نے کیا ہے غیب کی خبریں دینے والے۔ کل ازواجکا ان کنتن تردن الحیات الدنیا، اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی آرائش چاہتی ہو، یہ نبی کے ازواج سے اللہ رب العالمین خطاب فرما رہے ہیں۔ وہ عظیم ذات ہے اور نبی کریم علیہ السلام کے حرم میں آنے والی خواتین بھی بڑی عظیم ہیں، اور اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور محبوب کی بیویوں سے کلام کر سکتا ہے جس انداز سے کرے، وہ رب ہے، اور اس کی وجہ سے یہ خطاب آگے حضور کی امت کو ہے۔ فرمایا کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی آرائش چاہتی ہو، فتعالینا امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، تو آؤ میں تمہیں مال دیتا ہوں، مال دوں اور اچھی طرح چھوڑ دوں۔ اگر تمہیں دنیا چاہیے تو میں تمہیں مال دیتا ہوں، میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، رخصت کر دیتا ہوں، چلی جاؤ۔ اور آگے فرمایا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہو، وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، آخرت کا گھر اگر چاہتی ہو، فَإِنَّ اللَّهَ عَدَّ لِلْمُحْسَنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تو اللہ نے تمہاری نیکی والیوں کے لیے بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ یہ آیت، اگلی آیت، یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا۔ اے نبی کی بیویوں، اے غیب کے خبر دینے والے کی بیویوں، جو تم میں سری حیا کے خلاف کوئی جرت کرے، یعنی اللہ کی نافرمانی کرے، یہ خطاب نبی کریم علیہ السلام کی ازواج سے ہے، لیکن وہاں تو شائبہ ہی نہیں ہے، وہاں تو یہ معاملہ ہی نہیں ہے، خطاب ان کو ہے اور اس کے ذریعے پوری امت کی عورتوں کو ہے کہ تم میں کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول کی راہ سے نہیں ہٹنا۔ یضاعف لها العذاب ضعفین، محبوب کی بیویوں تم شریعت پر جب قائم رہو گی تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا اس پر اوروں سے دگنا تمہیں عذاب ہوگا۔ حضور کے حرم میں رہ کر اگر کوئی اللہ رب اور اس کے رسول کی ناراضگی والا کام کرے گی، فرمایا پھر تمہیں عذاب بھی دگنا ہوگا، کیونکہ تمہاری عظمت بڑی ہے، اور جو اب بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کا گناہ بھی بڑا ہوتا ہے۔ فرمایا یہاں تو یہ معاملہ ہی نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں دورہ پھر دیں گے، اور وَكَانَ ذَلِكَ لَلَّهِ يَسِيرًا، اور یہ اللہ کو آسان ہے، یہ اللہ کے لیے آسان ہے۔ آگے فرمایا وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَآتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور جو تم میں فرما بردار ہے اللہ اور اس کے رسول کی اور اچھا کام کرے، ہم اسے اوروں سے دگنا ثواب دیں گے، اور ہم نے اس کے لیے عزت کی روزی تیار کر رکھی ہے۔ معلوم ہوا ضعفین بھی نبی کی بیویوں کے لیے، مرتین بھی نبی کی بیویوں کے لیے۔ فرمایا تم نبی کی بیویوں جب نبی کے پاس رہ کر اچھا عمل کرو گی، امتیوں کے لیے اگر نیکی میں 10 گنا ثواب ہے تو اللہ نے تمہارے لیے 20 گنا رکھا ہے۔ امت کو اگر 700 گنا مل رہا ہے تو تمہیں 1400 گنا اللہ عطا فرمائے گا۔ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، حضرت بابا شاہ مراد، علماء اہل سنت۔ یا نبی، یا نساء النبی، اے غیب کی خبریں دینے والے نبی کی عورتوں، لستن کاحد من النساء، فرمایا تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، کیوں؟ تمہارا رشتہ نبی سے ہے۔ تو آپ غور کیجئے، جو نبی کے حرم میں آ جائے زوجہ خاتون، وہ عام عورتوں کی طرح نہیں ہے،
تو نبی عام انسانوں کی طرح کیسے ہو سکتے ہیں؟ فرمایا ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبی مرض وقلن قولا معروفا. فرمایا اگر اللہ سے ڈرو تو بات میں ایسی نرمی نہ کرو کہ دل کا روگی کچھ لالچ کرے، اور ہاں اچھی بات کہو. یعنی جب بھی غیر محرموں سے بات کرو تو ایسی گفتگو نہ کرو جس کے دل کے اندر بیماری ہے وہ لالچ کرے. فرمایا ایسی بات کرو لیکن بات جب بھی کرنی ہے وہ اچھی کرنی ہے، کوئی غلط منہ سے جملہ نہیں نکالنا. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور بے پردہ نہ رہو جیسے اگلی جاہلیت کی بے پردگی. وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو. وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو. إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ، اللہ تو یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. آگے آخری آیت وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اور یاد کرو جو تمہارے گھروں میں پڑھی جاتی ہیں اللہ کی آیتیں اور حکمت. بے شک ان اللہ کان لطیفاً خبیرا، اللہ ہر باری کی جانتا خبردار ہے. یہ ہے قرآن مجید کے اندر پورا رکوع. لیکن آپ نے سنا ہوگا کہ کبھی بھی کسی خطیب نے یہ پوری آیت نہیں پڑھ کے سنائی، اور اس کا ما قبل اور ما بعد کبھی بھی کسی نے پڑھ کے نہیں سنایا. قرآن مجید کا یہ جو مقام ہے اس کا اول مصداق کیا ہے، یہی میں آپ کو بتانے کے لیے آپ کو تھوڑی سی تکلیف دی ہے. قرآن شریف کے ایک رکوع کا ترجمہ سنایا کہ اس پورے رکوع میں ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ نبی کی ازواج مطہرات کا. کہنے کا نبی کی ازواج مطہرات کا. تو ازواج مطہرات کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، فرمایا اللہ نے تمہارے لیے اجر بھی بڑا رکھا ہے اور تمام عورتوں کی بھی طرح نہیں ہو. تم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی پابند رہو، اطاعت کرو، زکوٰۃ دو، نماز پڑھو، اور جو کام بچنے کے ہیں ان سے بچو. فرمایا اللہ رب العالمین نے اسی وجہ سے محض تمہارے لیے یہ وعدہ فرما دیا ہے کہ اس نے یہ وعدہ کیا ہے کہ تم سے نجاست کو دور کر دے اور تمہیں خوب پاک کر دے. یہی وجہ ہے کہ اس انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اس آیت کا اول مصداق مفسرین امام قرطبی سے لے کر امام رازی سے لے کر اور دیگر مفسرین سے لے کر حضور تاجدار گولڈا سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ بھی فرماتے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس آل البیت ویطہرکم تطہیرا. فرمایا اس آیت کا اول مصداق نبی کی ازواج مطہرات ہیں. پہلا جو خطاب ہے جو آیت کا سب سے اول مصداق ہے، جن کے بارے میں سب سے پہلے بات ہے کہ اللہ نے نبی کے گھر والوں کو پاک کر دیا، وہ نبی کی ازواج مطہرات ہیں. اور آل بیت کا مطلب یہ گھر والے. آل بیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گھر والے. تو گھر والوں میں بیوی کا بہت اہم رول ہے، اور معاشرے میں گھر والی کہا ہی بیوی کو جاتا ہے. اس لیے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وہ شخصیت ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم کے ساتھ جس بھی معاملے کو جس بھی مسئلہ کو بیان کیا تو اس میں اللہ رب العالمین نے بہت ہی عظیم اور اعلیٰ طریقے سے مسئلہ کو بیان فرمایا. قرآن مجید کا یہ مقام جہاں سے یہ رکوع شروع ہو رہا ہے بس اس کا ترجمہ میں بیان کروں گا. یا ایھا النبی قل لازواجک، یہاں سے یہ رکوع شروع ہو رہا ہے جی. اور اس کا ترجمہ میں پیش کر رہا ہوں کنز الایمان سے امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو ترجمہ ہے. کیونکہ میں ترجمہ ویسے بھی کر سکتا ہوں کیونکہ میرا یہ شعبہ ہے، لیکن میں